اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ناظرین کرام، بحمدللہ یہ سفر آپ کے سوالوں کے ساتھ جاری ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ آگے بھی اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ دیے گئے نمبروں پر مزید سوال ہم تک پہنچاتے رہیے، اور ایک خاص گزارش جو بار بار ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ کے تعاون کے ذریعے ہم اس طرح کے پروگرام بنا پا رہے ہیں اور آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں، کیونکہ آج کے حالات میں جس طریقے سے تعلیمات معصومین کی ترویج ہونی چاہیے اس میں چینلوں کی اشد ضرورت ہے، اور یہ چینل اپنی طریقے سے پوری طریقے سے کوششیں اور کاوشیں بھی کر رہے ہیں۔ آئیے کچھ اور بہت مزید اہم سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں، آگاہ خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ بہت سارے سوال ہیں جس کی شروعات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا مقروض جو قرض لیتا ہے یہ انسان کے لیے یہ اس کی آمدنی کے ساتھ ساتھ جو اس کی کہنا چاہیے وصیت کے ساتھ جوڑتا ہے، تو یہ کیا اس کی اپنی ملکیت بھی ہوتا ہے یا اس سے ملکیت سے خارج ہو جاتا ہے؟ اگر انسان کسی سے قرض لیتا ہے جی تو یہ قرض اس کا یہ رقم اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی اور کا ملکیت ہے۔ اگر یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے قرض لینے والا مقروض، تو اس کی جو بھی ترکہ چھوڑے گا اس میں سے یہ جو قرض لی ہوئی رقم ہے یہ پہلے نکالی جائے گی، کیونکہ یہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اس کا مالک وہی جو اصل شخص ہے، یعنی جس نے قرض دیا ہے وہی رہے گا۔ صرف اس کے ہاتھ میں ہے قرض کے طور سے، امانت کے طور سے یہ استفادہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب مقروض کے ترکے میں سے وہ رقم جو قرض کی تھی وہ نکال کر اس کو واپس کرنی پڑے گی۔ البتہ ایک کام کر سکتے ہیں کہ یہ ورثاء جا کر صاحب قرض سے، یعنی جس نے قرض دیا ہے اس سے مہلت مانگ سکتے ہیں کہ آپ نے جو قرض میرے والد کو دیا تھا ہم کو دے دیجئے یا ہماری طرف ٹرانسفر کر دیجئے اور ہم مدت ہی کے اوپر واپس کر دیں گے، اور وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ انکار کر دے کہ نہیں میں نے آپ کے والد کو دیا تھا، میں آپ لوگوں کی طرف نہیں ٹرانسفر کر سکتا، تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ مقروض کے قرض کو ادا کریں اور باقی ترکے کو پھر وہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ اب کوئی شخص اگر اس کو الٹا بھی ہم دیکھیں اس سوال کو کہ مثلا کسی نے قرض دیا ہے، تو جو قرض دیا ہے وہ بھی کیا اس کی ملکیت میں آئے گا؟ یعنی اگر قرض دینے کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جائے، اگر قرض دینے کے بعد اس دنیا سے چلا جائے تو وہ اس کی ملکیت ہے جو دوسرے کے پاس ہے۔ اب جس نے قرض جب وہ واپس کرے گا تو یہ تمام ورثاء کے لیے ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک وارث کو ملے یا مثال کے طور پر کسی کو نہیں ملے، نہیں، یہ اس کی ملکیت ہے جو دوسرے کے پاس ہے۔ جب یہ واپس کرے گا مقروض تو ظاہر سی بات ہے اس کے ورثاء کو واپس کرے گا، اور تمام ورثاء کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح تمام دارائی آپس میں بانٹی جاتی ہے اسی طرح یہ رقم بھی بانٹی جائے گی۔ بہت خوب۔ بنی نام تو یہی لکھا ہے، السلام علیکم، کانپور سے سوال کرتے ہیں۔ آغا یہ بتائیں کہ وہ عمل جیسا کہ میری دکان ہے اور عورتوں کے میک اپ کا سامان ہم لوگ بیچتے ہیں، کیونکہ ہماری جو دکان ہے وہ ایسی جگہ پر جہاں تک زیادہ تر عورتیں خرید و فروخت کرتی ہیں، کیا یہ کام جائز ہے؟ اس کو شریعت نے کس طریقے سے دکھائے؟ عورتوں کے میک اپ اور آرائش کا سامان بیچنے اور خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون آ کے آپ کی دکان سے سامان خرید رہی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح کے کسی بھی کاروبار کو کرنا جس کا تعلق عورتوں کے میک اپ سے ہو یا عورتوں کے لباس سے ہو، مخصوص لباس سے ہو، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ خود عمل میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ کوئی اور حرام اس میں انوالو ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون آ کے آپ کی دکان میں آرائش کرے یا آپ کی دکان میں آ کر مثال کے طور کے اوپر لباس کو تبدیل کرنا چاہے اور وہاں کوئی اس طرح کا انتظام نہ ہو، تو وہ انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کو آپ بہرحال اگر لباس دے رہے ہیں یا اس کے لباس کو صحیح کرنا ہو تو آپ کے پاس ایک دیگر خاتون ہونی چاہیے، ورنہ خود دکان کھولنے میں یا سامان کو کسی خاتون کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، کام کے سلسلے سے، یہ پوچھتے ہیں کہ جس طریقے سے آج کے ماڈرن سیلون ہو گئے ہیں اور باربر کی شاپ اور اس طریقے سے وہاں پر اسپا اور اس تمام چیزیں ہوتی ہیں، کیا اس کو کھولنا جائز ہے اور اس کی کمائی جو ہے وہ جائز ہے؟
ماڈرن سلونز میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح سے پہلے زمانے کے طریقے تھے کہ لوگ انسان کے بال یا مختلف جو خدمات انجام دیتے تھے اس کے عوض لیتے تھے، یہ آج بھی لیا جا سکتا ہے. خود اپنے آپ میں اس کام میں کوئی حرمت نہیں ہے، مگر یہ کس وجہ سے کہ عرض کیا کہ کبھی کبھی حرمت کسی اور وجہ سے آ سکتی ہے، یعنی خود ایک خاص عمل حرام ہو سکتا ہے. مثال کے طور کے اوپر مردانہ سلون میں کسی خاتون کا کام کرنا، یا مثال کے طور پر زنانہ سلون میں کسی مرد کا کام کرنا جہاں خواتین آ کے اپنے بال کھولیں، یہ عمل صحیح نہیں ہے. لیکن وہ خود سلون کھولنے میں یا بال کاٹ کے اس کی کمائی لینے میں یا لوگوں کی آرائش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے ذریعے حاصل شدہ مال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب ایک سوال اس میں یہ ہے کہ کبھی بات جب ہوتی ہے تو آف دا ریکارڈ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ایک سوال کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، کیونکہ روزگار سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے عمل ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی دیکھتا بھی نہیں. جیسا آپ نے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے بات جب کی تھی اقتصادیات کے بارے میں کہ ہم سب سے پہلے کوئی عمل کرنے سے پہلے اس کے ایف اینڈ بٹس کو تلاش لیں. گوشت کی دکان کے بارے میں، حلال گوشت کے بارے میں، مرغ ہے یا بکرا ہے یا دیگر اور طریقے سے، اس کے گوشت کے بارے میں بھی کیا ہر انسان اس کا کاروبار کر سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے گوشت کا کاروبار کرنے میں. شریعت نے کوئی مناہی نہیں کیا. کوئی بھی انسان اگر گوشت کا کاروبار کرنا چاہے، کہیں سے گوشت خرید رہا ہے اور لوگوں کو بیچ رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. صرف ایک چیز شریعت نے مکروہ قرار دی ہے، انسان کا قصاب ہونا. دیکھیے آج کے جو کانسیپٹ ہے اس میں قصاب ایک الگ چیز ہے اور گوشت فروخت ہونا ایک الگ چیز ہے. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا جو قصاب ہوتے تھے وہی گوشت کو فروخت کرتے تھے، لیکن اب ایک سسٹم یہ کہ سلاٹر ہاؤس ہے، وہاں جانور کو ذبح کر دیا جائے گا اور پھر گوشت جو ہے وہ دکان تک سپلائی ہوگا. اب یہ کوئی بھی بیچ سکتا ہے. اب تو بہت سے ملکوں میں، مثلا ہندوستان پاکستان میں تو خیر اتنا نہیں ہے، البتہ پاکستان میں ہیں موارد اس طرح کے، لیکن دیگر ممالک میں اس طرح کا سسٹم اب تقریباً بن گیا ہے کہ سلاٹر ہاؤس سے بیچنے والے کا کوئی خاص ربط نہیں رہ جاتا. کوئی بھی اس نے سلاٹر ہاؤس سے گوشت، پیکڈ گوشت خرید لیا ہے اور وہ پیکنگ کے سلسلے سے ہی جا رہا ہے. تو شریعت نے جو کراہت رکھی ہے وہ قصاب ہونے میں رکھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ عمل مسلسل جانوروں کو ذبح کرنا انسان کو قسی القلب بناتا ہے. لہذا شریعت کہتا ہے کہ اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے. جیسے زمین کی خرید و فروخت کو شریعت نے کراہت کے ساتھ دیکھا، کیونکہ بہت معاملات اس میں حلال اور حرام اور حق اور غصب اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حرام ہے کاروبار، یا اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو اس کا کھانا صحیح نہیں ہو، پینا صحیح نہیں، وہ ایک مکروہ عمل کر رہا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. قساوت قلب کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا. لیکن اگر خود قصاب نہ ہو، یعنی خود جانوروں کو ذبح نہ کرتا ہو، اس کے پاس آتے ہو جانور وہ صرف اس کو بیچتا ہو، یا اس کے پاس گوشت کی شکل میں آتے ہو اور وہ صرف گوشت کو تول کے فروخت کرتا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کراہت بھی اپنے آپ ختم ہو جائے گی. جنید عباس صاحب کا علی گڑھ سے سوال ہے، سرکار یہ بتائیں کہ ایک زمین ہے جو بہت کم قیمت پر ہے اور وہ کرسچین کمیونٹی کی ہے اور جس پر ہمیں ایک بلڈنگ تیار کرنا ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو جبراً کسی طریقے سے اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے، جو کہ تو کیا یہ جائز ہے اس پر بلڈنگ بنانا؟ زمین اگر کسی کی ملکیت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اگر اس کی اجازت نہیں ہے یا اس سے زبردستی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کچھ بنانا یا اس کے اوپر حتیٰ اس کو خریدنا صحیح نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے، اگرچہ کم قیمت پہ بیچے یا زیادہ قیمت پہ بیچے، بغیر کسی فورس کے بیچ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، خریدی بھی جا سکتی ہے، کسی سے بھی زمین خریدی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر معلوم ہو کہ فورس کیا جا رہا ہے تو پھر اس معاملے کو انجام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ فورس کے ذریعے کیے گئے معاملے میں بے انجام نہیں پائے گی اور خرید و فروخت شرعی ضائع نہیں ہوگی، لہٰذا رد و بدل بھی نہیں ہوگا. اب ہر وہ چیز جو اس کے اوپر بنے گی وہ غصبی رہے گی، نہ نماز اس میں صحیح ہوگی، نہ روزہ اس میں صحیح ہوگا، نہ کوئی عمل اس میں صحیح ہوگا. لہٰذا جب تک راضی نہ ہو بیچنے والا مالک، تب تک اس طرح کی کوئی زمین خریدنا صحیح نہیں ہے. یو ایس سے مراد عباس صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم. اگر یہ بتائیں کہ میرا کام کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے، میں ماسٹرز کیے ہوئے ہوں اور کمپیوٹر میں گیم سے حاصل ہونے والا جو آمدنی ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ خود کمپیوٹر گیمز میں اپنے آپ میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ کمپیوٹر گیمز میں آلت قمار والے گیمز ہوں، یعنی بہت سے گیمز ایسے جن کا آلت قمار سے کوئی تعلق نہیں ہے. کمپیوٹر گیمز ہیں جو بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، بڑوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، لوگ اس سے کھیلتے ہیں، ان کے کھیلنے کی وجہ سے، ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے اس میں پیسے آتے ہیں. اس کے رکھنے میں اور خریدنے میں اور بیچنے میں اور کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر گیمز جو ہیں وہ آلات قمار کی چیزوں کے ہوں تو اس پہ علماء نے اختلاف کیا ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جزاک اللہ.
اب ایک اور سوال اسی سے آیا کہ السلام علیکم آغا، یہ بتائیں کہ روز عاشورہ کام کرنا کیسا ہے، یعنی تجارت وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، روز عاشورہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم و اندوہ کا دن ہے، لہٰذا انسان کو ہر اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے جو سید الشہداء کے غم کے منافی ہو۔ اگر مثال کے طور پر خدا نہ کردہ کسی کے گھر میں کوئی غم ہو جائے تو پھر وہ اس دن کاروبار نہیں کرتا ہے، یہ وجہ سے کہ وہ کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق کا نواسہ اور خود اعظم ترین مخلوق کی قتل، اس دن بہرحال انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگرچہ اگر کوئی اس نے معاملہ کر دیا تو معاملہ باطل نہیں ہوگا، معاملہ صحیح ہے، یا کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے جس کا روز عاشورہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، مثال کے طور پر اس کی دوا کی دکان ہے اور اس نے اس لیے کھولی ہوئی ہے دکان کہ اگر بالفرض کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو آ کر میرے یہاں سے دوا خرید سکے، یا مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے وہ اور اس کا مطب جانا ضروری ہے، یا مثال کے طور پر سیکیورٹی فورسز کا کوئی آدمی ہے اور اس کو اس کی ڈیوٹی انجام دینی ہے، تو عزاداری سید الشہداء اس سے منافی نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل پر جائیں، اپنا کام انجام دیں اور عزائے سید الشہداء بھی برپا کریں، لیکن خرید و فروخت خصوصاً غلات کی خرید و فروخت یا کھانے کی اشیاء گھر میں ذخیرہ کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ ضرورت بچے کو بھوک لگی ہے، بچے کو پیاس لگی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ نے جا کے خرید لیا بازار سے، کوئی حرج نہیں، بالاخرے آپ کو گھر میں لوگوں کے لیے کچھ کھانا پینے کا بھی انتظام کرنا ہے، لیکن ایک دفعہ کہ ہم انبار بھرتے ہیں، ہم جائیں مہینے بھر کا اناج خرید رہے ہیں، مہینے بھر کا سامان خرید رہے ہیں، اس چیز سے روز عاشورہ پرہیز کرنا چاہیے۔ بالکل اسی سے جڑا ہوا دوسرا بھی سوال ہے، السلام علیکم، یہ سوال کرتے ہیں کہ روز عاشورہ کے روزے کے بارے میں آغا کا کیا فرمان ہے، یعنی ان کی توجیہ کے حساب سے کیا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کی نظر میں روز عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ وہ توہین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سبب شامل کیا جائے، یعنی اگر آپ کے علاقے میں روزہ رکھنے سے امام حسین کی عزاداری یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین سمجھی جائے تو پھر اس کو رکھنا جائز نہیں ہے، وَإِلَّا اپنے آپ میں یہ روزہ مکروہ ہے، لیکن اگر توہین امام حسین، توہین عزاداری سید الشہداء ماننا جائے تو پھر اس کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ مقیم حیدر صاحب سلام علیکم، ایسے ملک کی طرف ہجرت کرنا کیسا ہے جس میں شک ہو کہ وہاں اسلام ضعیف ہو سکتا ہے، جس کا کیا حکم ہے؟ کسی ملک کی طرف ہجرت کرنا اپنے آپ میں کوئی اشکال نہیں رکھتا، لیکن آپ وہاں جائیں اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ مجھے وہاں اسلام میرا ضعیف ہو جائے گا یا میرا دین ضعیف ہو جائے گا تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر آزاد ملک ہے جہاں آپ کے جانے سے آپ کے دین کا کوئی حرج نہیں ہوگا یا مثال کے طور کے اوپر عقائد میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا تو پھر وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یقین ہو کہ وہاں جاؤں گا تو بچے بے دین ہو جائیں گے یا میں بے دین ہو جاؤں گا یا میرا دین ضعیف ہو جائے گا یا میرا عقیدہ ضعیف ہو جائے گا تو پھر ایسے ملک ہجرت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اگر یہ اس طرح کی تمام چیزیں اور بھی تمام ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر خاص طور سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ بہت سارا عریانیت ہے، اور لیکن اگر وہاں پر جاب ہے کسی انسان کی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک جاب کا مسئلہ ہے انسان جاب کر سکتا ہے، کسی بھی ملک میں جاب کر سکتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی وہاں رکھ سکتا ہے، لیکن ذمہ داری تربیت کی بہرحال والدین کے اوپر ہے، لہٰذا اپنی جاب کو اور تربیت کو دونوں کو ساتھ پہ لے کے چلنا ضروری۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی تربیت کے ساتھ یہاں آرام سے رکھ سکتا ہوں اور ان کے دین پر اور عقائد پہ کوئی حرف نہیں آئے گی تو کفا بہا، وَإِلَّا جہاں اس کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے بچوں کو وہاں رکھے، اگرچہ جاب کے سلسلے میں سے باہر سفر کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ناصر صاحب سوال کرتے ہیں کہ جاندار چیزوں کا مجسمہ خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ جاندار چیزوں کا مجسمہ خرید و فروخت کرنا صحیح عمل نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ مجسمہ کامل نہ ہو، مثلا صرف سر ہو حیوان کا یا صرف دھڑ ہو یا کوئی خاص حصہ ہو تو اس میں کراہیت ختم ہو جاتی ہے، یا مثال کے طور پہ انسان کا مجسمہ ہو لیکن پوری طرح سے کامل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خود جاندار چیزوں کا مجسمہ بنانا اور اس کی خرید و فروخت کرنا ایک صحیح عمل نہیں، اگرچہ وہ عبادت کے لیے نہ ہو۔ البتہ اگر وہ چیزیں جو جاندار چیزوں کے مجسمہ بنایا وہ مجسمہ نہ کہلاتا ہو اور مجسمے کی شکل میں بھی نہ ہو تو پھر اس کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی میں آگے بھی ایک سوال ہے اسی طریقے سے، السلام علیکم، مجسمے کے خرید کر گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ کیونکہ بہت سارے گھروں میں جو بہت سارے
لگائے جاتے ہیں اور بہت بڑی بڑی پینٹنگز کے طور پر لگائی جاتی ہے، تو یہ اس کا خریدنا یا گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہوگی، ایک ہے پینٹنگ، ایک ہے مجسمہ۔ مجسمہ کسی خاص چیز کو، کسی پتھر کو تراش کر کسی حیوان کی شکل دینا یا کسی انسان کی شکل دینا، میں نے عرض کیا کہ یہ غلط کام ہے اور اس کو رکھنا گھر میں کوئی صحیح عمل نہیں، اگرچہ عبادت کے لیے نہ ہو۔ اسی طرح پینٹنگز کا مسئلہ ہے، اگر پینٹنگز جاندار چیزوں کی ہے تو کراہیت ہے جاندار چیزوں کی پینٹنگز کو رکھنا، اور خصوصاً قبلے کی طرف رکھنا، یعنی نماز جس طرف پڑھ رہا ہے انسان وہاں کراہت ہے کہ جہاں پر پینٹنگ اس طرح کی جاندار چیزوں کی پینٹنگ ہو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو مجسمہ بنانا یہ صحیح عمل نہیں ہے، مجسمہ خرید و فروخت کرنا بھی صحیح نہیں، مگر یہ کہ پورا نہ ہو، جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف سر ہو یا صرف دھڑ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھر میں رکھنا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پینٹنگز میں اپنے آپ میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم سے کم جہاں نماز پڑھتا ہو وہاں جاندار چیزوں کی پینٹنگز نہیں لگانی چاہیے۔ چلیے، یہ سوال بھی بالکل اسی کا تھا، تو میرے خیال سے آپ کا سوال یہ تھا کہ جہاں پہ فوٹو لگے ہوئے ہوں جس اس میں اور قبلہ رو اس رخ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جہاں فوٹو لگی ہو، اگر قبلے کی طرف فوٹو ہو، خصوصاً قبلے کی طرف، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر پورے کمرے میں کہیں بھی فوٹو ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک صرف قبلے کی طرف اگر فوٹو ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی نماز اپنے آپ میں صحیح ہے لیکن اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ جب حد نماز پڑھے فوٹو کو پلٹ دیں، یعنی وہ دکھائی آپ کو نہ دے، یا کم سے کم قبلے کی طرف اس کو نہ رکھیں۔ جزاک اللہ۔ پشاور سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے، آغا السلام علیکم، میرے گھر میں جانوروں کی کیونکہ میرے دادا شکاری تھے اور ان میں بہت سارے جانور جس میں کہ ان کو بنا کر اس کی پوری شبیہ رکھی گئی ہے، اور گھر کے تمام چاروں طرف 12 سنگھے اور ہرن کے جو ہیں وہ مجسمے بھی لگے ہوئے ہیں، اور کھال بھی ڈیفرنٹ طریقے کی رکھی ہوئی ہیں، کیا اس جگہ پر نماز پڑھنا یا اس کو رکھنا کس طریقے کی شریعت حکم دیتی؟ دیکھیے یہ مجسمہ نہیں ہے، کھال ہے، اس کو خاص طریقے سے رکھا جاتا ہے، اسے سنبھالا جاتا ہے، یا اس کھال کے اندر جانور کی کھال ہے، شیر کی یا مختلف حیوانات کو شکار کے بعد اس کے اندر ایک خاص طریقے سے چیزیں بھر کر اس کو باقی پریزرو کر دی جاتی ہے، خود اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نماز پڑھنا چاہیں تو ایسی جگہ نماز پڑھنے سے پرہیز کریں، خصوصاً کراہیت، البتہ حرام نہیں ہے، نماز آپ کی صحیح رہے گی، لیکن اگر اس جگہ کی جگہ کہیں اور نماز پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر نقل کر کے ایسی ڈگری حاصل کی ہو جس سے زندگی اثر انداز ہوتی ہو تو کیا اس کو شریعت صحیح کہتی ہے یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر نقل یعنی کوئی نقل سے مراد دھوکہ دینا ہے، یعنی اگر دھوکہ دے کے کوئی ایسی ڈگری جیسے ڈاکٹرز کی ڈگری ہے یا انجینئرنگ کی ڈگری ہے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے اور اپنے آپ کو انجینئر یا اپنے آپ کو ڈاکٹر یا حتیٰ عالم دین اپنے آپ کو شو کر رہا ہے اور اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اور اگر اس کے نتیجے میں کسی کا علم، کسی آپ کے مثال کے طور پہ عمل کے نتیجے میں جب آپ کے پاس علم نہیں تھا آپ نے کسی کا علاج کیا اور اس کو خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو گیا، یا آپ کو علم نہیں تھا آپ نے گھر بنایا وہ گھر گر گیا، یا آپ کو علم نہیں تھا اور آپ نے مثال کے طور پہ فقہی مسئلہ بیان کیا اور اس میں کوئی غلطی ہو گئی، تو آپ ضامن رہیں گے اور اس کی ضمانت آپ کی گردن پر رہے گی۔ لہٰذا بہترین عمل یہ ہے کہ اگر انسان کسی چیز کا عالم نہیں ہے تو ایک آسان سا جملہ ہے، کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے، اس سے وہ 1000 چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ السلام علیکم آقا، کیونکہ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن یہ احترام کبھی کبھی کچھ زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، جیسے مثلا اپنے باپ کے پیروں کو چومنا یا عالم دین کے ہاتھ کو چومنا یا کسی کے پیشانی پہ بوسہ لینا، مثلا وہ عالم دین بھی ہو سکتا ہے یا گھر کی کوئی بزرگ شخصیت، یہ کس طریقے کا ہے کہ شریعت نے اس کے لیے حکم دیا ہے؟ ہر وہ عمل جو عبادت پہ شمار نہ ہوتا ہو، ہر علاقے میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تعلق عرف سے ہوتا ہے، وہ عبادت نہیں۔ مثال کے طور پر کسی ماتھے کا بوسہ لینا تقریباً ہر سماج میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کسی کو جب عزت دیتے ہیں تو اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، یا ہاتھ کا بوسہ دینا، کسی عالم دین کا خصوصاً ہاتھ کا بوسہ دینا اس عنوان سے کہ وہ امام کا نائب عام ہے، اس عنوان سے، یا اپنے اپنے والد کے پیروں کا بوسہ دینا، اس میں اگر احترام کی نیت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ لیکن اگر عبادت کی نیت سے ہو جائے یہ عمل یا غیر خدا کی تکریم کی نیت سے یہ چیز ہو جائے، یعنی عبادت کی نیت سے یہ کام کیا جائے تو صحیح نہیں ہے۔ تو اصل تعلق اس کا نیت سے ہے،
اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جس کا تعلق عبادت سے بالکل نہیں ہے، جیسے ماتھے کا بوسہ لینا یا ہاتھ کا بوسہ لینا، یہ عبادت کی نیت سے بالکل نہیں ہوتا ہے، احترام کی نیت سے ہوتا ہے، علاقہ کے اوپر ہے۔ بعض علاقوں میں سر جھکایا جاتا ہے، بعض علاقوں میں ہاتھ کو بوسہ لیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں سر کا بوسہ لیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں آنکھوں کا بوسہ لیا جاتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ عرف میں اگر وہ عمل تکریم مانا جائے، تعظیم مانا جائے، محبت کا اظہار مانا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ایک صاحب نے کیا ہے لکھنؤ سے، انہوں نے اپنا نام تو نہیں لکھا، السلام علیکم آغا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بزرگ عالم دین ہو یا کوئی اور بزرگ شخصیت، اس کے اگر جوتے یا نالین اٹھا کر ہم رکھ دیتے ہیں تو کیا شریعت نے اس کو منع کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس طریقے کا عمل کرنے سے خود اعتمادی کم ہوتی ہے اور دوسرے میں تکبر کا پیدا ہوتا ہے، تو شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ اس کی تفصیل فرما دیں۔ دیکھیے، جہاں تک کسی کے نالین کو صحیح کرنا یا کسی کا احترام کرنا، حتیٰ یہ بھی احترام کا ایک طریقہ ہے، مثلا کسی عالم دین کی جوتی کو سیدھا کر دینا یا کسی شخص کی جوتی کو سیدھا کر دینا، اس پہ اپنے آپ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی جوتیوں کو صحیح کیا ہے، لہٰذا حتیٰ علماء کی جوتیوں کے سلسلے میں بھی اس طرح کی روایات ہم کو ملتی ہیں۔ تو عمل اگر احترام کی نیت سے کیا جائے کہ اس کے علم کا احترام میں یا اس کی بزرگی کے احترام میں یہ عمل کیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ عمل کسی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کی نیت سے کیا جائے، کسی کی چاپلوسی کی نیت سے کیا جائے تو ظاہراً یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ خود اعتمادی کو کمزور کرتا ہے۔ لہٰذا دیکھنا یہ پڑے گا نیت کیا ہے۔ اگر نیت سامنے کا احترام ہے، واقعاً وہ محترم شخصیت ہے اور اس کا احترام کی نیت سے یہ عمل انجام دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہدف جو ہے اس ریاکاری ہے یا ہدف جو ہے وہ چاپلوسی ہے یا ہدف بیجا ہے تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ثنا عباس صاحبہ، آغا رہنمائی فرمائیں، کیا عورت کا بالوں کو کٹوانا، یعنی وہ بال بہت چھوٹے یعنی باب کٹ یا جس طریقے سے لڑکوں کے بال ہوتے ہیں، جائز ہے؟ عورت کا، خاتون کا بال کٹوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ سر مونڈنا خاتون کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن بال کٹوانا حتیٰ اگر بہت چھوٹے بھی کروا رہی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالوں کو کھولنا پھر بھی جائز نہیں ہے، یعنی اپنے آپ میں اس عمل میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر شوہر ہے اور شوہر منع کر دے کہ اتنے چھوٹے بال نہ رکھیے، یا مثال کے طور پہ شوہر کہہ دے کہ مثال کے طور کے اوپر اس کا برعکس کریے، تو جو جیسا شوہر کہے ویسا عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، یعنی ہر وہ عمل جو شوہر کے لیے خصوصاً آرائش کے سلسلے میں شوہر کو پسند نہ ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن خود اگر شوہر کی مرضی ہے کہ آپ بال چھوٹے کر لیں تو چھوٹے کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال غیر اس کے یعنی غیر از محارم کسی کو بال دکھانا جائز نہیں ہے۔ ایک اور سوال، کیا گیلے ہاتھ سے کافر یا اہل کتاب سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ خود ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کا کلیگ ہے یا آفس میں کام کرتے ہیں یا کسی وجہ سے کسی پروگرام میں ملاقات ہو گئی ہے، اگر آپ کا ہاتھ گیلا ہے یا اس کا ہاتھ گیلا ہے تو آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، خود ہاتھ ملانے کو شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اگر گیلا ہے تو ہاتھ نجس ہو جائے گا، اگر کافر سے ہاتھ ملایا تو ہاتھ نجس ہو جائے گا، اور اس کی صورت میں اگر نماز اور دیگر چیزوں کے لیے اس کو پاک کرنا ضروری ہے، خود اپنے آپ میں ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں جہاں جسم کی طہارت ضروری ہے یا دوسری چیزوں تک وہ نجاست پہنچ سکتی ہے، ہاتھ کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک اور سوال ایک محترمہ کا ہے، کیا بغیر شوہر کے مرضی کے ہم اب کوئی جاب کر سکتے ہیں؟ کیونکہ شوہر منع کر رہے ہیں اور کیونکہ میرا جاب پرماننٹ ہے، میں اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ بغیر شوہر کی مرضی کے لیے جاب کے لیے شوہر کی شرط ہونا، شاید کسی اور موقع پہ میں نے سوال آ چکا ہے پہلے کہ اگر شوہر کی مرضی نہیں ہے تو خود جاب سے منع کرنا تو شاید اس کے اختیار میں نہ ہو، لیکن گھر سے چونکہ باہر نکلنا اگر دائمی عقد ہے تو گھر سے باہر نکلنے کے لیے شوہر کی رضایت ضروری ہے۔ اگر آپ کی جاب ایسی ہے کہ بغیر باہر جائے نہیں ہو سکتی ہے اور شوہر آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہے باہر جانے کی تو پھر آپ کے لیے جاب کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر جاب ایسی ہے جو گھر سے ہو سکتی ہے اور باہر جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو پھر شوہر آپ کو جاب کرنے سے منع نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کو دیکھنا پڑے گا، اگر باہر جانا ضروری ہے اور شوہر کی مرضی نہیں ہے تو جاب صحیح نہیں ہے، اگر گھر کے اندر کر سکتی ہیں، شوہر کے حقوق پامال نہیں ہو رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جاب کر سکتے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، بالکل وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید اور گفتگو کی جائے، ہمیں دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم اجل لولیک الفرج۔